السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو بہت ساری ویڈیوز میں ان کے یہ مذہبی غلبے کا کہ پوری دنیا میں ایک مذہبی غلبہ ہوگا، بین الاقوامی جو ہے وہ کیلیفیٹ قائم ہوگی، یہ غلبے کی باتیں اب خود اس میں مسلم مفکرین میں اختلاف ہے کہ یہ غلبہ جو ہے وہ ملٹری ہوگا، آ، سیاسی ہوگا، یا یہ غلبہ دعویٰ کے ذریعے ہوگا، دعوت کے ذریعے ہوگا، دلائل کے ذریعے ہوگا، یا غلبہ بھی نہیں، ایسی بات چیت لوگوں سے کی جائے اور اپنا نقطہ نظر دیا جائے and let them decide، وہ اپنا فیصلہ کر لیں۔ اور اس میں وہ خراسان کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کا بہت حوالہ دیتے ہیں، اور یہ حوالہ کوئی صرف ڈاکٹر اسرار نہیں دیتے، یہ کبھی ٹرکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے ایک قافلہ اٹھے گا۔ 90 کی دہائی میں جب افغان طالبان اٹھے تھے تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں حدیث ہے، خراسان سے ایک گروپ اٹھے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ 9/11 فارن ہائٹ میں جو غالباً مائیکل مور نے if I can rightly recall جو دعویٰ کیا ہے، اس کا کوئی طالبان نے اس دعوے کی کوئی بھرپور تردید تو نہیں کی، یا احمد رشید صاحب کی بھی کتاب آئی ہے کہ یہ جو خراسان سے اٹھنے والا، اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ تنظیم اسلامی اور ڈاکٹر اسرار احمد نے پہلے افغان طالبان کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان کی گلابیں ملائی تھیں 80 کی دہائی میں، اور پھر 90 کی دہائی میں پھر ان کو یہ افغان پہلے افغان مجاہدین کی تعریف و توصیف کی تھی، اور پھر 90 کی دہائی میں یہ جو افغان طالبان تھے، یہ بڑے ڈاکٹر اسرار کے جو ان کی تقریروں سے تاثر ملتا ہے کہ وہ بڑے متاثر تھے ان سے، اور ان کو بڑا آج بھی تنظیم اسلامی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بھئی افغان طالبان کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے۔ تو اب ہم واپس افغان طالبان کی طرف آتے ہیں کہ افغان طالبان کے حوالے سے جو 9/11 فارن ہائٹ میں اس نے کلیم کیا ہے کہ بیسکلی ڈیلٹا، بریڈاز اور یونیکول 3 کمپنیاں افغانستان میں لڑ رہی تھیں، اور یہ ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن، جس کو ٹاپی کہتے ہیں، بعد میں اس میں انڈیا بھی شامل ہو گیا تھا تو یہ ٹاپی ہو گیا تھا، ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن۔ اور تینوں کمپنیاں ٹھیکہ چاہتی تھیں۔ امریکہ کی جو کمپنی تھی انٹرسٹکٹلی یونیکول، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ڈک چینی اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، یا ون آف دی ممبرز آف دا بورڈ تھے، جو ڈائریکٹرز تھے، ون آف دی وہ ہیلی برٹن کے بھی ڈائریکٹرز رہے جس نے عراق میں جنگ کرائی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو یونیکول امریکہ کی کمپنی تھی، اس نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغان طالبان کو سپورٹ کیا، اور دس از ہاؤ افغان طالبان کے جو اقتدار میں آنے کے بہت سارے عوامل تھے، وہ ایک امریکی سپورٹ بھی تھی۔ لیکن جب افغان طالبان نے اسامہ بن لادن کو سپورٹ کیا اور اس کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیا، تو ان کے اختلافات ہوئے، اور جو خواتین کا اور وہ بدھا کے اسٹیچو وغیرہ کے حوالے سے جو معاملات ہوئے وہ خراب ہوئے۔ ملا متین ہاشمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکسس کا وزٹ کیا تھا، غالباً اس دوران بش گورنر تھا، جو 9/11 فارن ہائٹ میں جو ہے وہ مائیکل مور نے دعویٰ کیا، وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کا کوئی ایفیکٹو ریبٹل تو نہیں آیا۔ تو خراسان سے اٹھنے والا یہ گروپ، جس کے بارے میں یہ تبلیغی جماعت سے لے کر یہ سارے مجاہدین اور مذہبی تنظیمیں جو ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ بینر لگائے تھے جب بامیان میں اہل تشیع کا قتل عام ہوا تھا کہ بامیان کی فتح مبارک ہو، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ خراسان سے ایک گروپ اٹھے گا، اور یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو خراسان سے، وہ اس میں پاکستان کے حصے کو، ایران کو اور اس کو شامل کرتے ہیں۔ اب پاکستان اور ایران اور افغان طالبان کی پتہ نہیں کس طرح ریکنسیلیشن ہوگی۔ 90 کی دہائی میں تو ان کا جو تھا وہ بہت ہی کشیدہ حالات تھے ایران اور افغانستان کے درمیان، اور پاکستان کے بھی، جو پاکستان کے سیکٹیرین ٹیررسٹ تھے، وہ بھی جا کر 90 کی دہائی میں افغان طالبان کی پناہ میں ملا عمر کی عشیر بعد میں جو ہے وہ رہتے تھے۔ اب یہ جو غلبے کی سیاست ہے، یہ جو غلبے کی بات ڈاکٹر اسرار کی، اس نے مسلم معاشرے کو بڑا تباہی سے دوچار کیا۔
اور یہ غلبے کی بات صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کرتے، یہ حزب التحریر نے بھی کی ہے، جن کی برانچز جو ہے وہ دنیا کے 60 سے زائد ممالک میں کہا جاتا ہے کہ ہیں۔ تنظیم المہاجرون برطانیہ کی ایک تنظیم تھی جو حزب التحریر سے ٹوٹ کر بنی تھی، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ القاعدہ جس کو دنیا کے کئی ممالک نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا۔ داعش جس کو دنیا کے کئی ممالک نے دہشت گرد قرار دیا، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ اس کو بھی ایک عالمی سطح کا اس طرح غلبہ چاہیے۔ داعش خراسان جو پاکستان اور کئی ممالک جس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اس کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ اسی طرح بوکو حرام الشباب کے بھی تقریباً خیالات ایک جیسے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ جب دعوے کی بنیاد پر، تو بھائی جب دعوے کی بنیاد پر، جب غلبے کی بنیاد پر آپ اٹھیں گے تو کس طرح غلبہ حاصل کریں گے؟ اس کا جو بظاہر راستہ ان لوگوں نے بتایا وہ ملٹری بتایا۔ جب ملٹری راستہ بتایا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو ہی غیر مسلم قرار دے کر ان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، اور اس کا رزلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ النصرہ فرنٹ ہو سیریا میں یا دوسرے انتہا پسند گروپ ہوں، انہوں نے وہاں پر جب پولیٹیکل پروٹیسٹ کے بعد وہاں پر جب ملیٹنٹ اسٹرگل شروع کی تو وہاں 5,55,000 سے زیادہ لوگ مرے۔ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں 1,10,00,000 سے زیادہ لوگ در بدر ہوئے۔ 100-150 بلین ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ پاکستان میں 33,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ پاکستانی گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ 100 بلین ڈالر سے زیادہ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ لیبیا جس کے افریقہ میں سب سے بہترین ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس تھا، یا کم از کم ان ممالک میں شمار تھا کہ جن کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہت اچھے ہیں، اس کا دیکھیں آج کیا حال ہے۔ عراق کا دیکھیں جہاں عرب دنیا میں فلسطینیوں کے بعد سب سے زیادہ ہائیسٹ گریجویٹس تھے، اس کا آج کیا حال ہے، مفلوق الحال ہو گیا ہے۔ تو اس غلبے کی سیاست نے جو ہے وہ مسلمانوں میں شدت پسندی کو بڑھایا، انتہا پسندانہ جذبات کو بڑھایا، جذباتیت کو بڑھایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں غلبہ حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ جو ہے اپنے ہی معاشروں میں انہوں نے لڑائیاں بڑے پیمانے پہ شروع کر دی ہیں۔ اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کٹر مسلمان افغان طالبان، کٹر مسلمان داعش کے جو دہشت گرد ہیں، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی جاری ہے۔ لیکن اب غلبے کی سیاست میں بہت سارے پوائنٹس بھی ہیں کہ بھائی یہ غلبہ جب آئے گا تو یہ غلبہ کس کا ہوگا؟ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے امام حنبل کا حوالہ دیا اور انہوں نے یہ اخذ کیا کہ جی امام حنبل کا یہ فرمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ تو بھائی امام حنبل کی فرمان کے تناظر میں جو غلبہ آئے گا، اس غلبے میں کیا امام اعظم ابو حنیفہ کا کوئی تذکرہ ہوگا، جن پر امام حنبل نے، امام مالک نے اور امام حنبل کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن حنبل، اس نے شدید دشنام ترازی کی ہے، بہت بڑا مرض قرار دیا ہے، ایک کو ناقابل علاج مرض قرار دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے فاسق کہا، کچھ لوگوں نے زندیق کہا، کچھ لوگوں نے کافر کہا، اور اس میں امام حنبل بھی شامل تھے۔ تو مسلم دنیا کا جو ایک بڑا حصہ ہے، 50% سے زیادہ، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ٹرکی ہے، اس میں تو ایک بڑی تعداد اور بھی دوسرے ممالک میں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو کرتے ہیں۔ تو امام حنبل کے فرمان کی روشنی میں جو غلبہ آئے گا، وہ سب سے پہلے تو اس میں زندیق اور کافر امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیں گے سب سے پہلے، اور پھر یہ جو غلبہ آئے گا، اس غلبے میں ایران کا کیا کردار ہوگا، سعودی عرب کا کیا کردار ہوگا، پاکستان کا کیا کردار ہوگا۔ پھر ڈاکٹر اسرار کا یہ خیال تھا کہ پاکستان سے ان کی بڑی امیدیں تھیں کہ پاکستان سے وہ نکلے گا۔ تو پاکستان میں بھائی کون سے جو پاکستان سے غلبہ لے کے نکلیں گے، وہ تحریک لبیک والے نکلیں گے، جن کے خیال میں دیوبندی بھی جو ہے وہ کافر ہیں، شیعوں سے بھی ان کی لڑائی ہے، خود بریلویوں سے بھی ان کی لڑائی ہے، ان کی مثلا طاہر القادری سے بھی ان کی لڑائی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی لڑائی ہے۔ تو کون پاکستان سے کون لے کے نکلے گا یہ غلبے کا؟ وہ اس غلبے کے فلسفے نے کہ پوری دنیا پہ طاقت سے قبضہ کیا جائے، وہ صرف جذباتیت اور انتہا پسندی کے علاوہ مسلم معاشروں کو کچھ نہیں دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اپنی رائے کو رکھیں، اپنے نقطہ نظر کو رکھیں، and let people decide۔ آپ جب غلبہ قائم کریں گے تو کوئی مغلوب بھی ہوگا، مغلوب رہنے والا نیچرلی ریزسٹ کرے گا، وہ آپ سے لڑے گا،
تو اب دوسری سوسائٹی میں تو دور کی بات ہے، اپنے اپنے ملکوں میں جب آپ مذہب کے نام پر اس طرح کھڑے ہوں گے تو مذہب کوئی مونولیتھک فینومینن نہیں ہے. پوری مذاہب کی تاریخ جو ہے وہ فرقہ وارانہ تاریخ رہی، اس میں فرقہ وارانہ لڑائی رہی ہیں. یورپ میں جب مذہب ڈومیننٹ تھا تو 30 سالہ مذہبی جنگ میں جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا پہ ختم ہوئی 1648 میں، 30 لاکھ سے 80 لاکھ کے قریب افراد مارے گئے. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جنگ میں لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ زندہ جلایا گیا یا مارا گیا، مسلح حملے ہوئے ہیں. جو ہے صرف ایک واقعے میں فرانس میں جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ انہوں نے پروٹیسٹنٹ کو مارا. مسلم دنیا میں بھی یہ معاملات ہوئے ہیں. اب اس میں تازہ مثال تو ہمیں ابو مصعب زرقاوی کے بعد، اور وہاں پہ جب مہدی ملیشیا ڈومیننٹ ہوئی شیعہ میں، جب عراق میں جب اہل تشیع ڈومیننٹ ہوئے تو انہوں نے سنیوں کو مارا. سنی جن علاقوں میں ڈومیننٹ تھے انہوں نے اہل تشیع کو مارا. ہمارے یہاں ملک میں یہ صورت حال ہے کہ ابھی بھی قمیصیں اتار کے اور شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ فرقوں کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو جب بھی مذہب کے نام پر غلبے کی بات ہوگی اس میں فرقہ وارانہ ایلیمنٹ ضرور آئے گا. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب یا دوسرے لوگ جتنی بھی باتیں کر لیں، اور مذہب کے نام پر جو بھی حکومت مارے سے وجود میں آئے گی وہ فرقہ وارانہ ہوگی. افغان طالبان کی حکومت جو تھی 90 کی دہائی میں، وہ ایک دیوبندی گورنمنٹ تھی. سعودی عرب میں جو گورنمنٹ تھی وہ اسینشلی ایک وہابی گورنمنٹ تھی. اگر وہ خالی مذہبی گورنمنٹ ہوتی تو مذہبی گورنمنٹ میں یہ تو ہوگا نا کہ سارے مسلمان فرقوں کی نمائندگی ہو. تو افغان طالبان کی جو 90 کی شورا تھی اس میں کتنے شیعہ تھے، کتنے بریلوی تھے. جو سعودی عرب کی شورا تھی اس میں کتنے حنفی یا کتنے بریلوی یا کتنے دیوبندی یا کتنے اہل تشیع تھے. ایران میں جو شورائے نگہبان ہے اس میں کتنے سنی ہیں یا کتنے دوسرے فرقوں کے ماننے والے ہیں جو ان کی لازم بات ہے اصل جو پالیسی ساز ادارہ ہے. بالکل اسی طرح ویٹیکن سٹی میں جو حکومت ہے وہ رومن کیتھولک کی، اس میں کتنے پریسبیٹیرین، کتنے اس میں کیلوینس، کتنے اس میں پروٹیسٹنٹ، کتنے اس میں جہووا وٹنس والے یا مورمنز یا کسی اور فرقے کے لوگ ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی مذہبی حکومتیں آتی ہیں وہ فرقہ وارانہ ہوتی ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کا غلبے کا فلسفہ ہے یہ لوگوں کو نہ صرف جذباتی بناتا ہے، انتہا پسندی کی طرف مائل کرتا ہے، بلکہ یہ فرقہ واریت کو بھی ہوا دیتا ہے. کیونکہ مذہب کوئی جو ہے اٹس ناٹ اے مونولیتھک فینومینن. اس میں ہر مذہب میں فرقے ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جو فرقوں سے ماورا نہیں ہے. اور پھر جب مذہب کی بنیاد پہ غلبے کی بات کی جاتی ہے تو ان ریالٹی وہ فرقہ وارانہ غلبہ ہوتا ہے جو دنیا سے بھی آپ کو تصادم میں لے کر آتا ہے، اور آپ کے اپنے معاشرے میں بھی وہ جو آپ کا سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کو وہ اس کو تہ و بالا کر دیتا ہے، اس کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے. تو ضرورت اس امر کی کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ جو غلبے کا فلسفہ ہے جو حزب التحریر نے بھی جس کا پرچار کیا، جس کا المہاجرون نے بھی کیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اخوان المسلمین نے بھی مور اور لیس اسی طرح کی باتیں کیں. اور یہ جو پھر بوکو حرام، داعش اور یہ جتنی دہشت گردانہ تنظیمیں تھیں ان کا بھی یہی معاملہ تھا، لیکن اس سے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا. مزید شیرازہ بندی ہوئی، مزید انتشار ہوا، مزید فرقہ واریت بڑھی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فلسفے کو اور اس خیال کو تنقیدی انداز میں پرکھا جائے اور جینے کی پالیسی کو اپنایا جائے.